ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں۔ لطیفہ کا جو لفظ ہے وہ ہمارے اردو میں تو ایک یعنی بہت زیادہ مزاحیہ بات جس کی وجہ سے لوگ ہنسے اس لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں لطیفہ کا جو لفظ ہے یہ باریک بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بڑی ہلکی پھلکی بات، بڑی لطیف بات جس میں کوئی سبق ہو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ دونوں پہلو رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک آدمی تھا، اس کو یہ شوق پیدا ہوا کہ لوگ مجھے جانیں، میں مشہور ہو جاؤں لوگوں میں۔ اس نے کسی سے کہا کہ یار میں مشہور ہونا چاہتا ہوں کہ پورا گاؤں مجھے جانے۔ اس نے کہا ایسے کر تو مسجد میں پنکھے لگا دے، اب لوگ نماز پڑھنے آئیں گے وہ دیکھیں گے بھی یار پنکھے کس نے لگائے ہیں، بھئی ماشاءاللہ پنکھے کس نے لگائے ہیں، تو ہر بندہ تجھے جانے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے مسجد میں پنکھے لگا دیے اور کسی بندے نے اس کا نام تک نہیں لیا۔ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، پھر وہ 2-3 دن نماز بھی آ کے پڑھتا رہا اور نماز کے بعد لوگوں کی طرف کان بھی لگاتا رہا کہ کوئی کہتا ہے بھی یار پنکھے کس نے لگائے ہیں۔ تو کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا، اس کو بڑا غصہ آیا، تو وہ جا رہا تھا تو راستے میں وہی بندہ مل گیا جس نے اسے مشورہ دیا تھا کہ پنکھے لگا مشہور ہو جائے گا۔ اس نے کہا یار تو نے خام خام مجھے کہا، میں نے پنکھے لگائے، کوئی سی نے میرا نام تک نہیں لیا۔ اس نے کہا ایسے کر پنکھے اتار لے۔ اب ہم اس بات کی تائید نہیں کرتے کہ لوگ مجھے جانے میں تو اس لیے پنکھے لگائے، صرف اس میں ایک سبق ہے۔ اس نے کہا پنکھے اتار لے۔ اب وہ گیا غصے میں، وہ سارے پنکھے اتار کے لے گیا۔ اب لوگ اسے گالیاں بھی دیتے ہیں، اس کا نام بھی لیتے ہیں کہ یار بڑا خبیث ہے اس نے پنکھے اتار لیے، یار وہ بڑا خبیث ہے، وہ فلاں کا بیٹا اس نے پنکھے اتار لیے۔ کہنے کی بات کیا ہے کہ اگر پنکھے اتارنا برا تھا تو پنکھے لگانا اچھا نہیں تھا؟ اچھا تھا۔ یعنی بندوں کا رویہ کیا ہے کہ یہ برائی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں لیکن اچھائی پہ کوئی کلمات خیر نہیں بولتے۔ کوئی بندہ برا کام کرے ہر بندے کی زبان پہ آتا ہے، یار اگر کوئی بندہ اچھا کام کرے اسے کوئی کلمات تحسین بول دیا کرو، اس کی حوصلہ افزائی کیا کرو۔ یہ حوصلہ افزائی کرنا یقین جانے بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے اور نالائقوں کو لائق کر دیتا ہے۔ بالخصوص جو چھوٹی عمر کے لوگ بچے ہوتے ہیں نا، اگر ان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی تو ان پہ بہت نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں۔ بچے کو حوصلہ دو، ہر کوئی بندہ اچھا کام کرے تو اس کو ذرا داد تحسین پیش کرو۔ اور یہ وہ اقبال نے کہا تھا نا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ یہ تان تو سب کر لیتے ہیں، بندے کو چاہیے کہ وہ کوئی حوصلہ افزائی کا جملہ بھی کسی اچھے کام پہ کہہ دے، یہ بھی بڑے پن کی علامت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ اپنے صحابہ کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ جب ایک مرتبہ ایک صحابی، جنگ ایسی تھی کہ وہاں پر جیتنا ممکن نہیں تھا، حالات یہ بتا رہے تھے، وہ اپنے بچے ہوئے لوگوں کو لے کے آگئے نا، تو لوگ راستے میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا انتم کرارون، تم بھاگنے والے ہو، تم بھاگ کے آئے ہو۔ سرکار نے فرمایا نہیں، انتم فرارون، تم بھاگنے والے ہو۔ سرکار نے فرمایا نہیں، بل ہم کرارون، یہ بھاگنے والے نہیں ہیں، یہ پلٹ کے حملہ کرنے والے ہیں، یہ میرے جوان ہیں، یہ پلٹ کے حملہ کریں گے۔ تو میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اچھے کام پہ، اگر برے کام پہ مذمت کی جانی چاہیے تو اچھے کام پہ کلمات تحسین بھی ادا کر دینے چاہیے۔ اور میں نے یہ آزمایا ہے کہ یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ یہ کسی پیر محمد کرم شاہ، علامہ عبدالحکیم شرف قادری جیسے لوگ ہوتے ہیں
جو چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی سے چھوٹے بڑے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مثبت سوچ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔